علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ میرے ساتھ کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کی ترقی سے بہت زیادہ متاثر ایک ماڈرن خیال کے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب کہنے لگے مولانا پرانی باتیں بہت ہو گئیں، پرانی باتیں بہت ہو گئیں، آؤ امریکہ، رشیا، چائنا کہاں پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں۔ ہم نے کہا کیا کیا بنایا آپ نے؟ کہا دیکھو پیٹروٹ میزائل بنائے، اڑنے والا پلین بنایا، بولنے والا فون بنایا، زمین کو چیر کر کے ہم نے سیال مادہ نکال کر کیمیکل بنائے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بنائے، سب بنا دیا ہم نے۔ تو ہمارے ایک عالم دین نے اس پروفیسر صاحب سے کہا اچھا بہت کچھ بنا لیا آپ نے، ہم ایک چیز آپ سے پوچھتے ہیں، ہم ایک چیز پوچھتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں ایک ایسا انسان چاہیے، ایک ایسا انسان چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے، اور نیچے دیکھیں تو ساتوں زمین بلکہ تحت الثری تک نظر آئے۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ پھر عالم ربانی نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے، اور تاریخ بتاؤں غریب نواز کا پیر ایسا ہوتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب خواجہ غریب نواز ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، کہا بیٹا معین الدین اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے۔ نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھ رہی ہے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی دو انگلیاں سرکار معین الدین غریب نواز کی آنکھوں پر رکھ دی، اور پھر کہا اس کے بیچ میں سے دیکھو اب کیا دکھتا ہے؟ اب آنکھیں اٹھائی تو غریب نواز کہنے لگے پہلا آسمان دکھ رہا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، عرش خدا تک دکھ رہا ہے۔ نیچے دیکھ کر کے کہا ساتوں زمین کے طبق بلکہ تحت الثری تک دکھ رہا ہے۔ غریب نواز کے پیر و مرشد کون تھے؟ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نبی نہیں، وہ انسان ہی تھے۔ دو انگلیوں سے اگر کوئی تحت الثری دکھاتا ہے اور عرش خدا دکھاتا ہے، اس عالم ربانی نے اس بڑے پروفیسر صاحب جو امریکہ کی، رشیا کی، چائنا کی پروڈکٹس کو سب کچھ مانتے تھے، ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسا انسان بھی لا کے دکھائیے، ایک ایسا انسان لائیے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہمارے ماڈرن کنٹریز میں مشینیں بنتی ہیں، آسمان میں اڑ سکتی ہیں، بول سکتی ہیں، کمپیوٹر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن انسان ہمارے یہاں نہیں بنائے جاتے۔ تب اس عالم ربانی نے کہا اگر انسان بنانا ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں لاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں مشینیں نہیں انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اسی رسول کا غلام حیدر کرار لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا چاہے جہاں کو پہنچے لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آج جو کمپیریزن کی بات کی جاتی ہے یہ خام خیالی ہے، یہ برساتی کیڑے ہیں جو ابھی ابھی آتے ہیں، اول فول بکتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ان کا نشان بھی نہیں رہتا۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں 100 سال پہلے میرے نبی کے خلاف بھی کچھ بھوکنے والے تھے، نام یاد ہے کسی کو؟ کسی کو نام یاد نہیں ہوگا۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ تاریخ میں پڑھے ہوں گے، ان کو یاد ہوگا۔ عام لوگوں کو نام یاد ہے؟ حضور کی شان میں کتنے گستاخیاں ہوئی، کون گالیاں دے رہا تھا، یاد ہے؟ بھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ برساتی کیڑے ہیں، پر آتے، موسم ختم ہونے کے بعد مر بھی جاتے ہیں۔ آج جو بھوک رہے ہیں یہ بھی موسم ہے ان کا، ابھی موسم آیا ہوا ہے۔ حضور کے خلاف بھوکیں گے، قرآن کے خلاف بھوکیں گے، اسلام کے خلاف بھوکیں گے، موسم جانے دو۔ پھر دیکھو ان کیڑوں کا حشر کیا ہوتا ہے، اخبار کی کسی چھوٹی کٹنگ میں بھی نہیں آتے۔ پھر کسی دن پتہ چلے گا بہت زمانے کے بعد کہ کسی غلاظت میں بیچارہ پیر مار مار کر کے مر بھی گیا ہے، بہت دنوں کے بعد پتہ چلے گا۔ حضور کی شان کے خلاف بولنے والے یہ موسمی ہوتے ہیں، وقتی طور پر آتے ہیں، لیکن میرے نبی پاک کی عزت پر نہ وہ کبھی کچھ کر سکے، کم کر سکے، نہ گھٹا سکے۔ کیوں میرے عزیزوں؟ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا،
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، بھونکنے والوں کو بھونک دو جو بھونک رہے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، بولو سنیو، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا